رشیا اور یوکرین کی جنگ امریکہ کے اندر ایک سیاسی مدعا بھی ہے، اور ان آنے والی الیکشنز کے اندر بھی اس مدعے کو لے کر ووٹ بینک کی راجنیتی کی جا رہی ہے، خاص طور پر ڈیموکریٹس کی جانب سے اس مدعے کو لے کر ایک ووٹ بینک کی سیاست ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ کا تو موقف کلیئر ہے نا، ٹرمپ تو شروع سے لے کر کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، اور میں آؤں گا تو ہفتے کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اس طرح کے اس نے کلیمز کیے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو یہ جنگ ہوتی ہی نہیں۔ یہ بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس اس نے دیے ہیں، لیکن بائیڈن صاحب کی پالیسی بالکل مختلف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یوکرین کے اندر ہار گئے تو یورپ کے اندر ہماری سٹینڈنگز جو ہیں، یورپ کے اندر ہماری جو ایک قد کاٹ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ جنگ وقت کے ساتھ ساتھ مزید اگلی ہوتی جا رہی ہے، بد شکل ہوتی جا رہی ہے، اور مزید ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ پیوٹن صاحب گئے ہوئے تھے نارتھ کوریا، اور نارتھ کوریا کے اندر وہ بڑے بڑے معاہدے کر کے آئے تھے ڈیفینس کے۔ اب اسی پہ غالباً عمل کرتے ہوئے نارتھ کوریا نے اپنے ٹروپس بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے رشیا کے اندر، اور ان ٹروپس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، فوجیوں کے حوالے سے، کہ جی یہ جو ہے یہ انجینئرنگ ٹروپس ہے، مطلب یہ جو ٹروپس ہیں یہ کوئی لڑیں گے نہیں، لیکن ریکنسٹرکشن میں، رشیا کی ریکنسٹرکشن میں یہ حصہ ضرور لیں گے، لیکن یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی، بہت سارے ویسٹرن کنٹریز کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف دکھاوا ہے، اور اصل میں یہ جو ٹروپس ہیں یہ ہم سے لڑنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ ٹیلی گراف نے آج تھوڑی دیر پہلے رپورٹ کیا ہے کہ نارتھ کوریا ٹو سینڈ انجینئرنگ ٹروپس ٹو ہیلپ رشیا ری بلڈ بامبڈ سٹیز۔ نارتھ کوریا ول سینڈ اے لارج نمبر، لک ایٹ دس، یہ انورٹڈ کاماز میں انہوں نے لکھا ہے کیونکہ ایگزیکٹ نمبر پتہ نہیں، یہ کتنے ہزار ہوں گے، کتنے لاکھ ہوں گے، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ نارتھ کوریا ول سینڈ اے لارج نمبر آف انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن ٹروپس ٹو ہیلپ ری بلڈ رشین آکیوپائڈ سٹیز ان ایسٹرن یوکرین اکارڈنگ ٹو رپورٹس۔ اب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو ٹروپس ہوں گے یہ رشیا کی سوائل پہ نہیں، یوکرین کی سوائل پہ ہوں گے۔ یوکرین کی سوائل پہ، وہ جو پہلے یوکرین کی سوائل تھی اب وہاں پر رشیا ہے، یہ ٹروپس وہاں پر جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور بڑی پریشان کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس جنگ کے حوالے سے، اور یوں سمجھیں کہ الارم بیلز یورپ کے اندر اس خبر کے بعد بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ رشیا کنسیڈر کر رہا ہے کہ اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرائن چینج کرے۔ نیوکلیئر ڈاکٹرائن جو ان کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی کب کب نیوکلیئر کا استعمال ہو سکتا ہے، وہ شاید رشیا چینج کرے۔ اس پہ کنسیڈر کر رہے ہیں، پیوٹن جو ہے وہ ٹاپ کے آفیشل سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور ڈسکس کر رہا ہے اس حوالے سے کہ نیوکلیئر کو یوز کرنے کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس میں اس طرح کی بھی کلاز ایڈ کی جا سکتی ہے کہ جو کنونشنل وارز ہوتی ہیں، اگر کنونشنل وارز میں نقصان اٹھانا پڑے رشیا کو تو رشیا نیوکلیئر تب بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی نان نیوکلیئر وار کے اندر بھی رشیا اگر سمجھے کہ ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں تو شاید رشیا نیوکلیئر کا استعمال کر دے۔ اس بڑی خبر کا خلاصہ اسکائی نیوز نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین وار لیٹسٹ، رشیا سیز it is considering nuclear shift and tells West it is playing with fire. US leads drills after North Korea warhead test. A senior Russian diplomat says Putin is reviewing the country's nuclear doctrine and warns the West it is playing with fire. Meanwhile, a Russian Navy missile cruiser carries out drills in the Mediterranean. یہ جو رشیا کا ڈیپوٹی فارن منسٹر ہے اس نے یہ بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک انٹرویو کے اندر اس نے یہ باتیں کی ہیں کہ یہ کنسیڈر کر رہا ہے پیوٹن کے کس طرح سے نیوکلیئر کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو چینج کیا جائے۔ اسکائی نیوز والے مزید آگے کہتے ہیں کہ مسٹر رکھو ریسٹیٹڈ Vladimir Putin's assertions of recent weeks that Russia's nuclear doctrine setting down when such weapons could be used was being reassessed. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ ڈاکٹرائنز پاس کی گئی تھیں، بنائی گئی تھیں، تو وہ بہت پہلے عرصے کی بات ہے۔ اس وقت دنیا کے حالات مختلف تھے، ہمارے چیلنجز مختلف تھے، تو ہم نے ڈفرینٹ پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے تھے۔ یہ رشینز بول رہے ہیں کہ ہم نے ڈفرینٹ پیرامیٹر سیٹ کر کے رکھے تھے، ڈفرینٹ ہماری ریڈ لائنز تھیں، ڈفرینٹ ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ تھا۔ لیکن اب جو ہم سچویشن فیس کر رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ ہے، زمانہ بدل گیا ہے اور تھریٹ لیول بدل گیا ہے، ہمارا تھریٹ پرسیپشنز ہمارے بدلے ہیں، تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو نیوکلیئر کی ڈاکٹرائن ہے اس کو چینج کریں۔ اب یہ بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ یوکرین کے پاس تو نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے نا،
امریکہ ان کو جو ویپنز دے رہا ہے یا ویسٹ کے باقی ملک دے رہے ہیں وہ تو کنونشنل وار فیئر کے لیے لڑنے والے ہتھیار ہیں. وار کو جلد ختم کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیوٹن کنسیڈر کرے کہ کہیں 2-4 نیوکلیئر جو ہیں وہ ٹپکا دیں یوکرین کے اوپر. اٹ از آلسو کوائٹ پاسبل کیونکہ یوکرین کے پاس نیوکلیئر نہیں ہے، رشیا کے پاس نیوکلیئر ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی پاسبلٹیز میرے خیال سے موجود ہیں. لیکن اس کے بعد ویسٹ کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے. وہ مطلب نیوکلیئر اسٹرائک کے نتیجے میں کیا کریں گے، ریسپونڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اوپر تو نہیں ہو رہا ہوگا نا، یہ تو یوکرین کے اوپر ہو رہا ہوگا اور یوکرین نیٹو کا بھی ممبر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیٹو بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا کہ وہ ریسپونڈ کریں. تو یہ دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. تو یہ جو جنگ ہے یہ مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہے دن بدن، اور ویسٹ اور رشیا کے درمیان جو پہلے سے ہی بہت زیادہ دونوں کے درمیان ٹائز خراب تھے وہ مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، یہ بات بھی یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے کہ اسی مہینے جون کے اندر ایک جگہ پہ پیوٹن نے بات کرتے ہوئے کہا ضرور تھا کہ یوکرین کے اندر ہمیں وکٹری حاصل کرنے کے لیے نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ تو ہم ایسے ہی وکٹری حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں نیوکلیئر یوز کرنے کی ضرورت نہیں. میرے خیال سے یہ جو نیوکلیئر کی بات انہوں نے کی ہے یہ ویسٹ والوں کے لیے انہوں نے کی ہے. مطلب وہ ملک جو کہ پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں اور پیچھے سے جنگ کو جاری رکھنے کے لیے اور جنگ کو بڑھانے کے لیے جو ہتھیار وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں یوکرین کو، میرے خیال سے یہ جو دھمکی دی گئی ہے یہ ان کے لیے دی گئی ہے، یوکرین کے لیے نہیں دی گئی. ویسے بھی دیکھیں نا، یہ بات کئی مرتبہ یہاں پر کہہ چکا ہوں، یوکرین اور رشیا کی جنگ پہلے ہی ہفتے ختم ہو گئی تھی، فرسٹ ویک میں ہی ختم ہو گئی تھی. یوکرین کے پاس اپنی ڈیفینس کی کیپیبلٹیز نہیں ہے. یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پچھلے 2 سال سے لے کر لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ امریکن پیسوں پہ ہو رہی ہیں اور ویسٹ والوں کے پیسوں پہ ہو رہی ہے. یورپ کے جو امریکن اتحادی ہیں ان کے پیسے، ان کے ویپنس آ رہے ہیں، تبھی یوکرین لڑ پا رہا ہے. اگر یہ بند ہو جائیں تو جنگ بند ہو جائے گی. اصل میں یہ جنگ جو ہے نا پیچھے سے دھکا مار کر چلائی جا رہی ہے، امریکہ کی طرف سے اس کو دھکا مار کر چلایا جا رہا ہے. ایک بہت بڑی انسرٹنٹی بھی ہے. اگر ٹرمپ جیت کے آتا ہے تو اس کی جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے وہ تو اس جنگ کے خلاف ہے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میں یہ جنگ ختم کر دوں گا، ہفتے کے اندر ہی ختم کر دوں گا. تو یوکرین اس وقت جو ہے نا عجب سی پوزیشن میں ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کس طرح سے ہوگا، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو جو سب سے بڑا ان کا فیسیلیٹیٹر اور سپورٹر ہے امریکہ اور سب سے بڑا فائنینسر، وہاں پر کیا صورتحال ہوگی الیکشن کے بعد. یہ بھی ظاہر سی بات ہے یوکرین کے پالیسی میکرز کو پتا نہیں ہے. اور ایسے میں پیوٹن کی طرف سے نیوکلیئر کا تھریٹ آنا میرے خیال سے یہ بہت چنتا کی بات ہے، اور سمجھداری اسی میں ہوگی میرے خیال سے کہ ریکنسیلیشن کی بات کی جائے. اور چائنا کا جو پیس پلان ہے اس حوالے سے وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے، اور رشیا پہلے سے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ چائنا کے پیس پلان کو زیادہ سنجیدگی سے کنسیڈر کر سکتے ہیں. میرے خیال سے اس کو بیس بنا کے تو اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اگر بات چیت کی جائے تو دیٹ وڈ بی بیٹر. اس میں یہ ہے اس پیس پلان کے اندر کہ جو ٹیریٹری جس کے پاس آئی ہوئی ہے فی الحال وہ اسی کے پاس رہے گی اور امیڈیٹلی سیز فائر ہو جائے گا، اور باقی کی باتیں جو ہوں گی وہ ٹیبل پر ہوں گی. امیڈیٹ سیز فائر کے حوالے سے چائنا نے ایک پلان پیش کیا ہوا ہے جس پہ رشیا ایگری ہے. ابھی تک رشیا اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، لیکن یوکرین کی طرف سے فی الحال اس پیس پلان کے اوپر کوئی پازیٹیو ریسپانس دکھایا نہیں گیا.